اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے۔ اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے دستیاب ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، کاروباری، معاشی یا معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-117777۔ یاد رہے کہ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، محقق، مصنف مفتی مولانا محمد اسحاق مرحمت فرماتی ہیں۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا تحریری سوال موصول ہوا ہے۔ ایک بھائی نے لاہور سے ہم سے تحریری طور پر پوچھا ہے کہ قیامت خیز زلزلوں اور بے پناہ انسانی اور جانی مالی نقصان کے باعث کیا میں نیکی کی نیت سے اگلے 1-2 برس کی زکوٰۃ ایڈوانس دے سکتا ہوں؟ میرے بھائی، آپ نے جو زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ پیشگی دی جا سکتی ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ کئی سالوں کی پیشگی کر سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ پھر یہ حساب بھی جو ہے نا یہ منضبط رکھیں، ریکارڈ میں رکھیں کہ اگر زیادہ رقم آپ کے پاس بعد میں آ جائے تو اس کی بھی پھر بعد میں نکالنا ہوگی نا۔ باقی اس وقت جو دے دیں گے اس کو آپ درج کر لیں کتنی زکوٰۃ میں دے چکا ہوں، یہ کئی سالوں کی بھی آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ بالکل قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے 2 سال کی یہ زکوٰۃ پیشگی وصول کر لی، تو یہ بالکل جائز ہے۔ آپ اگر اس کام کو کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، بہت نیکی کی بات، اللہ قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ مولانا، ایک بھائی نے زکوٰۃ ہی کے حوالے سے دوسرا سوال ہم سے پوچھا ہے کہ میرے محلہ میں چند غریب اور مسکین لوگ رہتے ہیں جن کی عرصہ کئی برس سے میں زکوٰۃ کی مد سے مدد کرتا ہوں۔ اب چونکہ ملک کے اندر ایک ناگہانی آفت آ گئی، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بے گور و کفن پڑے ہیں، گھر گر گئے، بچے یتیم ہو گئے، تو کہ ان حالات کے اندر میں اہل محلہ کو نظر انداز کر کے اپنی زکوٰۃ ان آفت زدہ علاقوں کے اندر بھیج سکتا ہوں؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر میری رہنمائی فرما دیجیے۔ کال لے لیں مولانا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب۔ جی جی عبدالحمید بات کر رہا ہوں سکھر سے میں۔ جی 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 پوچھیں بھائی۔ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ یہاں پہ ہمارے ریڈیس مسجد کے اندر ہاں ہاں تراویح کے اندر جو قاری صاحب پڑھاتے ہیں، حافظ صاحب، ہاں ہاں، اس کے پیچھے یعنی قرآن شریف لے کے بندہ ہاتھ میں اٹھا کے قرآن شریف پڑھتا ہے، یعنی بطور سامع قرآن یا ویسے ہی؟ سنتا ہے مطلب؟ اچھا، یعنی قرآن کریم کھول کے آپ سننا چاہتے ہیں؟ جی سنتا ہے، بندہ سن رہا ہے، کیا وہ طریقہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، لے کر قرآن مجید ہاتھ میں سنتا رہے یا الگ بھی بیٹھا رہے نا، وہ نماز میں شریک نہ ہو، وہ بھی بیٹھا سنتا رہے اور اگلے حافظ نہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور سنتا بھی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، جائز ہے کوئی اس کا دلیل ولیل ہے کوئی؟ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تو غلام جو تھا نا، اس کو قرآن مجید حفظ نہیں تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نا، ان کو یہی اماں نے کہا تھا کہ تم قرآن مجید ہاتھ میں لے لیا کرو۔ وہ قرآن مجید لے کر ہی زکوان پھر امامت کراتا تھا، وہ قرآن مجید سے دیکھ کر، اور اس کو تو حفظ بھی نہیں تھا، اور اس لیے کوئی بات نہیں، یہ تو بیچارہ سامنے ہے نا، اگر یہ لے کر کھڑا ہوتا اور اس میں سے دیکھتا رہتا تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ اچھا، کوئی کتاب کا حوالہ دیتے تاکہ اس کا مطالعہ کیا جا سکے؟ میں نے بتایا نا کہ زکوان کا جو حوالہ نا مصنف ابن ابی شیبہ اور یہ موطا امام مالک میں نکال کر دیکھیں کہ وہ قرآن مجید دیکھ کر آیا، حضرت ام المومنین کی امامت کراتا تھا، یہی رمضان کی نماز ہوتی ہے تراویح۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ سکھر سے بات کر رہے ہیں جی، زکوٰۃ کے حوالے سے بات تو کیجیے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جو بات آپ نے پوچھی ہے نا، اس میں صرف یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا غریب یہاں نہ رہ جائے جو ان سے بھی بدتر حالت میں ہو، اگر ایسا ہو تو پھر تو اس کی بھی کچھ مدد کریں، ورنہ اس وقت سب سے بہترین مصرف یہی ہے کہ سب کو پیچھے ڈال کرنا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم ان مصیبت زدگان کی مدد کے لیے بھیجیں۔ اس سے بڑی آفت کوئی نہیں آتی، اور ہمارا امتحان بھی اس سے بڑا شاید ہی کوئی اللہ معاف ہی فرمائے، تو سب کو چاہیے کہ وہ اشار سے کام لیں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کو بھی چاہیے وہ خود ہی کہہ دیں یار ہمارا تو گزارا کچھ ہو رہا، ہمارے ان بھائیوں کو بھیجیں جن کو کفن بھی نہیں نصیب ہوا، تو میرے بھائی ضرور آپ زکوٰۃ وہاں بھیجیں، اللہ قبول فرمائے گا، بہت اجر ہوگا۔ جی جی مولانا، دوسرا سوال ہمارے پاس موصول ہوا ہے کہ کیا تارک نماز واجب القتل ہے؟
اگر اسلامی حکومت قائم ہو اور کوئی آدمی نماز کا تو انکار نہیں کرتا لیکن اس کی ادائیگی نہیں کرتا؟ نماز کا انکار کرنے والا تو ظاہر ہے مرتادی ہوگا نا، وہ تو واجب القتل ہے ہی. جو نماز کو فرض مانتا اس کی فرضیت کا منکر نہیں مگر پڑھتا نہیں. تو اس کے بارے میں ائمہ کا جو ہے نا مسلک، وہ 3 مسلک ہیں، تینوں بے وزن نہیں. ایک تو یہی ہے کہ وہ شخص جو ہے نا اسلام سے نکل جاتا کافر ہی ہے، اس لیے وہ واجب القتل ہے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کی بنا پر اور صحابہ کے آثار کی بنا پر کہتے ہیں جن میں یہی ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہی ہو گیا. وہ تو اس کو قتل کا حکم دیتے ہیں مرتد سمجھ کر، اس لیے اس کا پھر جنازہ بھی نہیں، اس کی وراثت بھی بیت المال لے لے گا. دوسرے ہیں امام شافعی اور امام احمد مالک، جو کہتے ہیں سزا تو قتل ہی ہے مگر یہ ارتداد کی نہیں، مرتد نہیں ہوا، نہ اسلام سے نکلا، مگر جیسے زنا کی قتل کی سزائیں ہیں اس کی حد یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، یہ حداً قتل کیا جائے گا. اس لیے بعد میں اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، وراثت بھی مسلمان لے گے. کافر سمجھ کر نہیں، مسلمان مجرم سمجھ کر اس کو قتل کیا جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، قتل کی سزا نہیں آئی اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ حبس دوام کیا جائے، اس کو نظر بند کیا جائے اور مارا جائے. ہر نماز کے وقت مار پڑتی رہے، خون بہتے رہے، یا نماز شروع کر دے یا مار کھاتا کھاتا قید میں مر جائے. چھٹی کسی نے نہیں دی کہ وہ بس آرام سے مسلمانوں میں رہے اور نماز نہ پڑھے، یہ نہیں کسی کا مسئلہ. یا قتل ہوگا کافر سمجھ کر، یا قتل ہوگا وہ مجرم ہو کر، یا پھر اس کو مار پڑتی رہے گا اور ہمیشہ جیل میں رہے گا تا وقت ایک وہ نماز شروع نہ کرے. چلیے، جو امام کہتے ہیں کہ تارک نماز واجب القتل ہے، کچھ مدت بھی مقرر کرتے ہیں کہ 2 4 6 مہینے اگر نہ نماز پڑھے تو پھر اس وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ نماز کا وقت گزر رہا، نماز پڑھ. اگر ایک نماز کا وقت گزر ہی جائے اور باوجود اس کے وہ جانتا کہ میری سزا قتل ہے پھر نہیں پڑھتا، تو اب تو ظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں. تلوار بھی سامنے ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، کیا مصیبت سے اس کو قتل ہونے کی. پھر وہ احمد حنبل کی بات رحمۃ اللہ علیہ بہتر نظر آتی کہ وہ اصل میں ذہنی مرتد ہے، کافر ہے، ورنہ یہ کیسے کر سکتا تھا کہ مر جانا قبول ہے، نماز نہیں پڑھتا. نماز کو ہمالیہ اٹھانا تھا. تو ایک نماز کا وہ کہتے ہیں پوری کا وقت دو کہ یہ نماز ہے، وقت گزر رہا ہے، اس کے اندر اندر پڑھ لو. اگر نہیں پڑھی دوسری نماز کا وقت آ گیا پھر قتل. جی انہوں نے یہ کہا. تو تحریری سوال ایک اور ہمارے پاس پہنچا ہے کہ اسلام میں بے ریش لڑکے کو عورت کی نسبت کیوں زیادہ فتنی اور خرابی کا باعث گردانا گیا؟ کال لے لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، مولانا صاحب سے بات کروا دی. ہاں جی، میں مولانا بیٹھا کر رہے ہیں ہوں، بات؟ پوچھیں. ہاں جی سر، میرا ایک مسئلہ ہے. جی وہ ہلکا دن میں 10 سال سے بیمار ہوں، بہت زیادہ بیمار ہوں. مجھے سن 1996 میں ٹی وی کا مرض ہو گیا تھا. اللہ سے بات. اس کے بعد نا اب بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، ساتھ ہی بلغم بہت زیادہ آتی ہے. اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز پڑھنے کے لیے جاؤں نا، سجدے میں جاؤں نا تو منہ میں بلغم آ جاتی ہے اور ساتھ بند ہو جاتا ہے. بہت زیادہ بلغم آتی ہے. اللہ اب سب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں دوائی بھی کھا رہا ہوں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. اس کا کوئی حل مجھے بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. پہلے تو وظیفہ بھی سنے نا، ہاں جی اور وظیفے سے پہلے میرے بھائی نماز آپ پڑھیں. ہاں جی نماز میں پڑھ. یہ جو ہے نا نماز کے لیے سجدہ نہ کریں آپ. جی جب منہ میں بلغم آ جاتی ہے آپ نہ سجدے میں جائیں، بیٹھے بیٹھے اشارہ کر لیں، تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکا دیں، اس سے ذرا تھوڑا سجدے کے لیے کر لیں، جی وہ بھی اگر آپ جھکا سکتے ہیں، ورنہ آنکھ ہی ذرا نیچے کر لیں. جی جی. نماز نہ میرا بھائی ترک کرے. اتنی بیماری میں اگر نماز ہی چھوٹ گئی تو بیماری تو اپنی جگہ ہے. جی. سب سے بڑی شاید جو مومن کی ہے نشانی وہی آدمی گم کر بیٹھے تو یہ نہیں ٹھیک. جی. نماز تو آپ کسی حالت میں بھی ہونا، لیٹے بھی بے شک ہوں، بستر پر ہی پڑے جی پڑھے. جی. دوسری بات وظیفے کی ہے تو اس کے لیے آپ نا روزانہ صبح و شام جی جی 131 بار جی جی یا سلاموں، جی یہ اول آخر دروشی پڑھ کے 131 بار یہ پڑھیں. جی پڑھنے پر اکتفا کریں کوئی بات نہیں. اگر اس کے ساتھ پانی رکھ لے، اس پر دم کر کے پی لے، وہ آپ کی مرضی. جی. ورنہ یہ پڑھ دیا کریں صبح و شام ضرور. اللہ کی رحمت سے امید ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں علاج کوئی، یہ تو انسانوں کی ہے نا کوشش. جی. وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بس سے باہر نکل گئی، مگر اللہ تعالیٰ تو میرے بھائی قادر مطلق ہے، اس کے تو اشارے کی ضرورت ہے نا، وہ جی. موت کے منہ سے بھی بچا سکتا ہے. آپ یقین رکھ کے پڑھیں اور نماز نہ میرے بھائی چھوڑیں. ٹھیک ہے. جس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر سنت نفل آپ چھوڑ بھی دیں نا جی. تو فرض جو ہے نا ہر نماز کے 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، جی. یہ میرے بھائی جس طرح ہو سکے پڑھیں.
ہے نہ چھوڑے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کے بغیر تو اسلام کوئی نہیں جی۔ اللہ شفا دے آپ کو، تندرستی ہے۔ اچھا مولانا صاحب ایک میرا مسئلہ اور ہے جی شادی کو نا تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی معاہدہ کا حل؟ یہ کس کے لیے؟ اپنے لیے میں کروں، اپنی ذات کے لیے کوئی مولانا سے وظیفہ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، یعنی کہ 7 سال ہو گئی شادی کو، اولاد کوئی نہیں ہے، شادی اور بچہ نہیں؟ بچہ کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حل، کوئی علاج، کوئی وظیفہ وہ بھی مجھے بتا دیں تاکہ یہ میرا حل ہو جائے۔ علاج کے لیے تو آپ پھر ملے نا، میں ایک آدمی کا نام لکھ دوں گا، رکا دوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ دونوں وہاں جائیں تو مجھے کبھی امید ہے اللہ کے رحم سے بہت لوگوں کو شفا ہوئی ہے۔ جی باقی آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو بیوی سے کہہ دیں جی کہ وہ عشاء کے بعد نا درود شریف اول آخر پڑھ کر جی یہ درمیان میں نا 100 بار پڑھے۔ جی ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب حبلی من الصالحین، ٹھیک یہ سورہ یونس کے آگے سورہ صافات اس میں، ٹھیک۔ اور دوسری سورہ انبیاء میں زکریا علیہ السلام کی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دونوں ملا کر نا جی پڑھتے جائیں، 100 مرتبہ ہو جائے جی اور اول آخر درود شریف، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، اچھا اللہ اولاد نرینہ سے آپ کو نوازے، اچھا، مہربانی۔ اگر آپ سے ملاقات کرنی ہو تو آپ ملاقات رمضان شریف میں تو ذرا مشکل ہے، یا جمعہ اوقات پڑھیں پر جی، نا؟ جمعہ پڑھ لیں آپ، جمعہ افطاری کر پر لیں۔ یا رمضان شریف گزر مجھے جائے پورا تو- ایڈریس بتا دیں، ہیں؟ مجھے پورا ایڈریس بتا دیں۔ ایڈریس آپ لکھ لینا۔ جی جی ایڈریس ہمارا یہ ہے کہ میکڈونلڈ سے جب آپ ستیانہ کی طرف جاتے ہیں تو 8واں کھمبا گن کے دائیں طرف دیکھیں گے تو وہاں بورڈ اور بینر لگا ہوا ہے، جی جی جی، وہاں آ جائیں۔ مرکز الحرمین، مین گیٹ چوک میں، ہاں جی، مین گیٹ چوک میں وہ بینر لگا ہوا ہے۔ نہیں میکڈونلڈ سے آپ ستیانے کی سڑک پر پیدل یا کسی گاڑی پر آئیں گے نا، جی جی جی، 8واں کھمبا گن کے اچھا اچھا، رائٹ کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ نظر آ جائے گا۔ دائیں طرف یا بائیں طرف؟ الحرمین، جی جی، بائیں طرف، دائیں دائیں طرف۔ طرف، بائیں طرف، ٹھیک ہے، اللہ خیر سے، شکریہ بھائی آپ کا۔ اللہ مہربانی، اچھا خدا حافظ۔ اللہ جی۔ ہمارے ایک بھائی نے تحریری سوال ہمیں بھجوایا ہے کہ داؤد علیہ السلاۃ والسلام نہیں نے- وہ لڑکوں والی بات رہ گئی، اچھا، بیریش ٹھیک، لڑکی۔ کال لے لیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، مولانا سوال ہے کہ زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے جی وہ جس مکان میں رہائش ہے اس پہ بھی ادا کرنی ہے؟ نہیں اس پہ نہیں کرنی؟ نہیں، رہائش والا مکان جو اس پر بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر مکان آپ نے بنایا ہوا وہ فالتو ہے، کرائے پر دیا ہوا، اس پر بھی صرف کرایہ جو اس میں سے وصول ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، کرائے پہ دینی ہے؟ کرائے پر اچھا، دینی۔ یہ مولانا آج کل جو کام چلا ہوا ہے کہ مکان خرید کے بیچنا یعنی بزنس کرنا، یہ جو مکان ہے پراپرٹی خریدے جاتے ہیں ان پر تو دینی ہے۔ ان پر دینی ہے؟ جب آئے نا زکوٰۃ کا مہینہ تو ان کی مالیت کا تعین کر کے، وہ چاہے سال سے زیادہ ہو یا کم؟ سال سے زیادہ ہو یا کم، کیونکہ کچھ نہ کوئی مال تو سال کے شروع میں بھی آپ کے پاس تھا نا جس پر زکوٰۃ تھی، اس لیے یہ بعد میں بھی اگر پلاٹ خرید لیا یا مکان تو کوئی نہیں، یہ بھی اس جائیداد میں شامل کرے نا۔ اچھا، ایک مکان ہے اس کی مالیت جتنی بھی ہے صرف اس کے کرائے پہ دینی ہے؟ اس کے کرائے ٹھیک ہے، جو بیچنے کے لیے خریدتے ہیں نا آپ، اس پر ہے سارے پر۔ ہاں جی جو بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں نا پراپرٹی وغیرہ، جی اور اس کو آپ آگے پھر نفع لے کر بیچنا چاہتے ہیں، جی جی اس پر سارے پر اس کی سارے کی قیمت لگا کر نا جی۔ دینی ہو۔ جو صرف رکھا ہوا اپنے پاس مگر وہ زائد ہے کرائے پر دیا ہوا، اس کے صرف کرائے پر دینی، تو مولانا گاڑی یا کار ہے پاس، ان پر نہیں۔ کار پر نہیں ہے نہیں، کار ٹرک وغیرہ جو ہے نا ٹرانسپورٹ کی ذرائع ان پر کوئی نہیں، اور زیور پر دینی ہے؟ زیور پر دینی۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا لڑکے کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں۔ ہاں، یہ لڑکے کے بارے میں جو پوچھا نا کہ جیسے بچے کی ابھی داڑھی نہیں آئی وہ عورت سے زیادہ خطرناک کیوں سمجھا گیا، یہ تو جو سوال کرتا بچہ وہ بھی اگر اللہ نے اس کو عقل دی ہے تو جانتا ہے، تجربے سے ہی پتہ چلتا ہے، اور ہمارے امت بھی چیختے ہیں کہ جو امرد نا، امرد جس کو کہتے ہیں عربی میں کہ اس کے داڑھی، یہ عورتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، شیطان ان کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا، چھوٹا بچہ، اس کے بعد ساتھ پہنچتا تھا، امیر آدمی تھا، بچہ خوبصورت، آپ نے اس کو منع کر دیا کہ اس کو نا میری مجلس میں لایا کرو۔ تو اس پر تو علماء نے اتنا لکھا، لوگوں نے واقعات لکھے، جتنی بربادی اس سے ہوئی نا، کیونکہ لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ یا ان کا پیچھا کرنا آسان نہیں، اس میں خطرے بھی ہے نا بہت سے، یہ ہے کہ لڑکے آپس میں بیٹھے رہتے ہیں، خرابیاں بہت ہو جاتی ہیں، اتنی خرابیاں ہوتی ہے۔ قوم لوط کا عمل تو سب کے سامنے ہے، زنا پر اللہ نے کوئی قوم تباہ نہیں کی،
قوم لوط پر کی بربادی آئی. یہ لڑکوں والا فتنہ جو ہے نا اس سے اللہ پناہ دے, اس سے بچنا دے, بہت یہ خطرناک بات ہے. جی ایک تاریخی بات بھی اس کے ساتھ مولانا کی بات کی مزید وضاحت کرتی ہے. جی السلام علیکم. اظہر صاحب بول رہے ہیں جی؟ جی جی پوچھیں آپ. جی میرے دو سوال ہیں جناب. جی جی ایک تو جناب یہ کہ ریگستان کا جڑا کاروبار ہے دنیا پاک فیصلہ آباد چل رہا ہے, کیا یہ صحیح ہے کوئی سود کا پہلو تو نہیں ہے جی؟ نہیں, قسطوں کا کاروبار میری نگاہ میں تو خالص سود ہے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ یہ حرام ہے. سود پر ہی لوگوں نے لیبل لگا رہی ہے کہ ڈائریکٹ نہیں لیتے, اس طرح وہ نقد ادھار کی قیمت میں فرق کر کے قسطیں جو ہے نا بنا لی ہیں. ہے سود ہی بھائی, یہ بالکل سود ہے. جی بند ہو گیا. جی السلام علیکم. کٹ گیا, آواز نہیں آ رہی, کال تو آ رہی. آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وہ خرابی تو نہیں ہوگی. اللہ. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم. تو آپ ہو گئے تھے جناب. ہاں ہاں جی میں تھوڑا مخاطب سی کہ کیو ٹی وی تے نا مفتی اختر صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ کس طرح کے اوپر کوئی چیز جی خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ سود کے مطلب پہلو دے نہیں آتی ہے. میں مطلب کہ اس تو تھوڑا ذکر کیا سی کہ وہ میڈیا کے اوپر آ کے مطلب انہوں کی ایک تحقیق ہے تو تھی کہہ رہے ہو کہ مطلب کہ سود ہے پہلو پیسہ عمل کیا جاتا ہے. ان کی تحقیق نہیں, صرف ہمارے یہاں بھی بہت سے علماء یہی کہتے ہیں, اکثر یہی کہتے ہیں. اور ہر آدمی جس کی کھوپڑی میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر رکھی وہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی جوہری فرق یہ علماء حضرات سمجھائیں سوائے ہیلے کے کہ 10 کا نوٹ اگر ہم آج دیں اور مہینہ بعد 11 لیں تو اس کو یہ سب سود کہتے ہیں. جب ایک آدمی کہتا نوٹ نہیں میں نے دینا, اس نے درمیان میں چیز پھنسا دی کہ یہ چیز ہے یہ 10 کی ہے, اس کے میں اس وقت 11 لوں گا. اب کون سی عقل ان میں کوئی فرق کرتی ہے؟ کوئی فرق نہیں, خالص سود ہے. دوسرا جگہ میرا سوال یہ ہے کہ زکات جی ہے جی یہ مال یا وہ رقم جی 1 سال موجود رہے وہ ادا کی جاتی ہے. ہیلو جی جی سر یہ دسو کہ کیا مفہوم ٹھیک ہے جی زکات کا, یا یہ دسو کہ اگر کوئی 8-10 دن قبل کوئی کوئی مال پہنچا ہوئے وہ بھی زکات فرض ہوئے گی, یا اس مال یا رقم دیتے ہوئے گی جی کو پورا سال موجود رہی ہوگی؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ رقم اسی طرح بالکل بغیر چھیڑے سال بھر پڑی رہے, یہ تو بیوقوفی کو کہے گا, یہ نہیں کسی نے مفہوم لیا. اس طرح تو زکات لازم ہی نہیں آ سکتی, اور نہ کوئی اس طرح حساب رکھ سکتا کہ آج رقم آئی اگلی تاریخ کو آئی, کس طرح زکات ہوگی؟ زکات جی نہیں مسئلے کا مطلب نہیں 1 سال کا وہ مطلب مدت 1 سال ہونا چاہیے. نہیں آپ بات سن رہے نا, وہ رقم پڑی رہنی ضروری نہیں, نہ اس پر سال گزرنا ضروری ہے. مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ جب سال شروع ہوا تھا اس وقت اتنا مال آپ کے پاس تھا کہ آپ شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب اور غنی تھے, اور جب اینڈ آیا اس وقت بھی ہے. سال شروع جب ہوا وہ کس پیریڈ تو شروع کرو گے؟ جس کو بھی آپ نے مقرر کر لیا نا کہ میں سال کے بعد اس مہینے میں زکات دوں گا, دین میں کوئی مقرر نہیں کہ چلو حکومت نے سہولت کی ہے رمضان کا, مثال کے طور پر رمضان سے ہی میں آپ کے پاس سونا یا چاندی یا نقدی اتنی تھی کہ آپ مالدار تھے. درمیان سال کے پھر جتنی رقم آتی رہی نا, خواہ وہ آج ہی آئی ہے سال کے اند سے 1 دن پہلے, اس کی بھی دینی پڑے گی. شروع سال میں غنی ہے آپ, آخر میں اور درمیان میں بھی آپ اس لیول سے نیچے نہیں چلے گئے کہ غنی نہ رہتے فقیر ہو جاتے. تو یہ مانا سال بھر غنی رہنے کا, شروع سال سے لے کر اینڈ تک وہ غنی رہے. باقی رقم کب آئی ہے, آج آئی 10 دن پہلے, وہ سب اکٹھی کر کے ہی سال کے بعد ان کی زکات دیں. شروع سال میں اور آخر میں غنی ہونا لازم ہے, ہولان ہول کا یہ مطلب. جی شکریہ جناب. وعلیکم السلام. امرت کے حوالے سے میں ایک عرض کر رہا تھا مولانا کی بات میں کہ مولانا محمد اسماعیل سلفی مرحوم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی یہ ایک سوال ہے سر. نیازی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی آواز پہچان گئے. پہچان اب تو ہم پہچان چکے, آپ کی مانوس ہو چکے. اللہ خیریت سے رکھے, پوچھیں. اچھا یہ ایک
یہ قول ہے کہ بھائی یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مطلب یہ جی اہل حدیث میں سے مطلب تعلق رکھتے تھے، اس کے مطلب کوئی دلائل بھی ہے؟ آپ کی بات تھوڑی واضح نہیں ہے. نہیں واضح ہو گئی. ہاں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، مطلب اس کے کوئی دلائل بھی ہیں؟ یہ نیازی صاحب ہر گروہ یہی کرتا ہے نا کہ کسی بزرگ کو اپنے اندر شامل کرتا ہے. حنفی کہتے ہیں حنفی تھے، دوسرے کہتے ہیں حنبلی تھے. یہ سارے بزرگوں کے ساتھ ہو رہا. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے اولیاء جو ہے نا، یہ درمیانی سٹیجوں پر نیازی صاحب کسی مسلک کے ساتھ رہیں. جیسے بڑیوں کا مسلک کافی حد تک حدیثوں میں ملتا ہے مگر پورا نہیں. حنبلی فقہ کے پیرو تھے. غنیوں تو طالبین میں بھی جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ میرے امام احمد پر اللہ رحمت فرمایا اور اسی مسلک پر اللہ مجھے زندہ رکھ مارے. مگر یہ سب باتیں ابتدا کی ہے. اصل معاملہ وہ ہے جو امام عبد الوہاب شارانی نے لکھا اور یہ واقعیت والجواہر میں کہ کوئی ولی پھر مقلد نہیں ہوتا. جب وہ کمال کو پہنچ جاتا نا تو پہلے کی بات ہی چلی جاتی ہے کہ وہ حنبلی تھا، شافی تھا. پھر وہ نہ حنفی رہتا، نہ شافی، نہ حنبلی، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے. وہ سرچشمہ نبوت پر پہنچ جاتا ہے. رسول اللہ سے ڈائریکٹ اس نے سمجھ لیا کہ یہ ساری چیزیں حضور سے آئی ہیں. دین وہ وہاں سے لیتا کتاب و سنت سے. یہ اتنے بڑے صوفی ہیں شیخ عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں جو ابن یہ کہا جاتا شیخ کو کہ حنبلی تھے، کسی کو کہا جاتا وہ فلاں تھے. یہ سب ابتدائی باتیں ہیں جب ابھی وہ کامل نہیں ہوتے. جب وہ کامل ہو گئے پھر انہیں نہیں کسی امام کی پیروی کی ضرورت رہی. وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے علم دیتے تھے. غیر مقلد یا اہل حدیث ہی ہو جاتے سادہ لفظوں میں. باقی یہ جھگڑالو قسم کے اہل حدیث یا دوسرے یہ تو الگ بات ہے نا. جو صحیح مسلک ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت، یہ اصل بات. کیا مطلب وہ کچھ تو ایسے ہیں نا کہ انہوں نے بھی تقریر ہی شروع کر دیا نیازی صاحب کہ ادھر وہ اماموں کی تقریر کرتے تھے. اب ان کے سامنے مسئلہ آئے نا کتنے واضح دلائل کے ساتھ یہ کہتے ہیں حافظ عبداللہ روپڑی نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. اسی لعنت میں پھنس گیا ہے جس سے میں دوسرے بنتے ہوئے. ان کو میں مشدد اہل حدیث کہتا ہوں نا کہ اگر آپ پہلے حدیث بنے تھے، کتاب و سنت کو آپ نے دین کا مصدر مانا تھا، تو پھر تیار رہیں کہ اگر کسی موقع پر آج یا 100 سال بعد بھی ثابت ہو جائے کہ آپ کی یہ بات تحقیق کے خلاف ہے. اصل تو یہ جیسے اب نیازی صاحب صاحب سمجھ میں آ گیا ہر اہل حدیث کے کہ وطر میں جو قنوت ہم رکوع کے بعد پڑھتے تھے وہ غلط تھا. نہ وہ حدیث تھی نہ کسی صحابی کا قول تھا. ہم نے جو تھی قنوت نازلہ وہ سمجھ رکھی تھی. اب واضح حدیثیں بھی سامنے آ گئی، صحابہ کے آثار بھی آ گئے کہ رکوع میں جانے سے پہلے حضور یہ قنوت پڑھتے تھے وطر میں. تو اب بعض لوگوں کو میں نے سنا اچھے بھلے یاروں وہ کہتے ہیں یار اب اگر بات یہ ہم نے لوگوں کو بتائی نا تو لوگوں کو انہوں نے کہنا تم 90 سال ہے حدیث یہ کہتے رہے اب تم جھوٹے نکلو. تو یہ بھی غلط بات ہے نا نیازی صاحب. جب بھی حق سامنے آ جائے، جب ہم کتاب و سنت کو معیار مانتے ہیں تو پھر ہمیں خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. ہاں یہ تو بالکل. ہاں یہ ایک اور ہے چلیں باقی کل کر لیجئے. یہ جو فون کے کوئی خرچہ بل میں تو نہیں آتا؟ نہیں آپ کو کوئی خرچہ نہیں آتا. جی کیا بات. وہ بھی مولانا اکمل سرفی کا یہ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. سر مسئلہ ایک پوچھنا. ہاں پوچھ لیں نا پھر. اچھا یہ جڑا سرکاری ملازم نے، ہاں جی 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 یہ جڑے ایڈوانس پے لیندے نے وہ کی کوئی شرعی ہے؟ وہ شرم جائز ہے، لے لیں آپ، کوئی حرج نہیں اس میں. جائز جائز نہ وہ سود ہے کچھ نہیں، آپ لے لیں. اس کو جو کہتے ہیں نا یہ سود ہے یہ وہ غلط کہتے ہیں. سود میں اس میں کوئی نہیں آتا. یہ تو بھائی تنخواہ دینے کے انہوں نے طریقے بنائے ہوئے نا کہ اگر آہستہ آہستہ لوگ ہوئے تو یہ دیں گے، اگر اکٹھی لوگ ہیں جتنی دے دیں گے. اس میں سود کوئی نہیں. سود تو یہ نا کہ جب وہ رقم آپ کے پاس آ جائے گی مطالبہ کریں سود پھر بنے. طریقے بنا لیتے ہیں کہ کٹھی کا یہ ہے یک مشت. جیسے درجن چیز خریدتے ہیں تو سستی ملتی ہے، 100 خریدیں تو اور سستی، 1 خریدیں گے تو مہنگی. یہ کوئی نہیں حرام، بالکل ٹھیک ہے، بلا جھجک جائز ہے. نہیں سر اس طرح ہے نا. ہلو جی جی میں محکمہ صحت کا ملازم ہوں. جی جی تنخواہ ساری نیشنل بینک سے جاتی ہے. جی نیشنل بینک والے جہاں 15 تنخواہ ایڈوانس دیں جی وہ 5 سال بعد وہ پیسے لیندے 11% انٹرسٹ نال واپس لیندے. کی نہیں یہ تو رگ صورت نکل آئی نا. یہ تو بینک سے آپ نے پھر قرضہ ایک قسم کا لیا جس پر وہ سود لے رہا، یہ تو جائز نہیں.
جو محکمے ہی دیتے ہیں نا کہ پیشگی اگر کوئی ملازمت چھوڑنا چاہتا ہے دے دیتے ہیں پیمنٹ، وہ میں اس کی بات کر رہا تھا. یہ بینک اگر دیتا ہے اس طرح اس پر پھر بعد میں زیادہ دیتا ہے، یہ تو سود ہی. نہیں سر، وہ میں نے آپ کو بتایا نا بھی ہیلتھ کا ملازم ہو تے ساری تنخواہ جی بینک سے جاتی ہے، اکاؤنٹ کھلے ہوں تے وہ ایڈوانس 15 تنخواہ دیں تے 11% پھر 5 سال کے حساب نہ لیندے. نہیں وہ نہیں ٹھیک وہ کرتے. تو سود ہی کی شکل ہوگی. کئی میں نے ایسے دیکھے نا، وہ ملازم کہتے ہیں کہ حکومت نے کہا اگر پینشن نہیں لینی اس طرح لے لو، ساری اکٹھی دے دیتے ہیں. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ پینشن کی بجائے لوگ یک مشتی ساری رقم حکومت کہتی ہے پینشن نہیں تو اس طرح لے لو، وہ جائز ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں. ٹھیک، تو بینک سے لینا نہیں جائز. نہیں بینک تو پھر سود ہی ہو گیا کہ وہ تنخواہوں پر پھر زیادہ واپس لیتا. اچھا چلو جی صحیح. اللہ خیر کرے. یہ جائز نہیں. نہیں یہ نہیں جائز. مہربانی. جی والد. وہ مولانا اسماعیل صاحب مولانا اسماعیل سلفی مرحوم کی بات بتا رہے تھے کہ ایک ہمارے بہت بڑے دینی بھائی ممتاز عالم دین مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھتے تھے، بڑے خوبصورت تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کسی اور کو بھجواتے تھے کہ بچے کو اٹھا کے آؤ. جی السلام علیکم. خطرہ. جی وعلیکم السلام. جی جی بھائی جان میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا جو پروگرام ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، تو آپ لوگ صرف ٹی وی میں اتنا کہہ دیں کہ جو زلزلے سے متاثر لوگ ہیں ان کی لوگ مدد کریں، اور خاص کر ان کے لیے گرم کمبل اور شال وغیرہ انہیں بھیجیں، کیونکہ ہماری لوگ تو اتنی سنتے نہیں ہیں. آپ کا پروگرام تو سب دنیا دیکھتی ہے اور آپ لوگوں کی باتوں پہ عمل بھی کرتی ہیں. تو پلیز آپ انہیں اتنا ضرور کہہ دیں کہ دل کھول کر ان کے لیے گرم چیزیں ضرور بھیجیں. آپ یہ دیکھیے بہن، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. رات یہ خبر تھی کہ 30 کروڑ ڈالر پاکستانی مسلمان بھائیوں نے اپنے آفت زدہ بھائیوں کے لیے بھجوائے ہیں. ماشاءاللہ. جو چندے اکٹھے ہوئے ہیں کوئی 1-2 روپے نہیں ہے، 30 کروڑ ڈالر. بھائی وہ تو بھیجے ہیں، لیکن دیکھیں ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان پہ. اب انہیں نہیں، آپ اس کو دیکھیں نا کہ معاملہ کتنا بڑا ہے. اب میں پیسے بھجوانا چاہتا ہوں لیکن وہاں سواری نہیں جا رہی. ہاں یہ لوگوں کے ٹرک تیار کھڑے ہیں لیکن سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، راستے بند ہیں. آپ اس تھوڑی سی وہ دیکھیں بات. اچھا اب اگر لوگوں تک مدد نہیں پہنچ رہی نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جی جی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں مدد پہنچانی ہے وہاں پہنچنا ناممکن. ذرائع جو ہے نا وہ نہیں. اب اللہ سڑکیں تعالیٰ- ٹوٹی، سلائیڈنگ ہو گئی، بارشیں ہونے سے اور معاملے خراب ہو گئے. جی. تو بھائی جان آپ کی یہ جو سا نشریات ہے یہ میڈیا کام پہ چل رہا ہے؟ میڈیا کام پہ کل چلے گا انشاءاللہ. کل چلے گا بھائی جان، پلیز ادھر چلا دیں کیونکہ جی انشاءاللہ چلے گا. ہم بہن، یہ چلے بات میری بہن پہلے بھی کہتے رہتے ہیں، آپ نے بھی توجہ دلائی تو اللہ آپ کو اجر دے. بالکل اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا اچھا مصرف ہے اپنی زکات اور صدقات کا، وہ مصیبت زدگان ہے. سب لوگوں کو چاہیے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم لوگ تو کر رہے ہیں، ہاں لیکن بالکل ان کی مدد کرنی چاہیے. آپ لوگوں کو تو ہر لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک بات کہی. سب بھائی کر بھی رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اور بھی کرنی چاہیے. اصل مسائل یہ ہے کہ وہاں پیٹرول نہیں ہے، گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتی. اللہ یعنی خیر. 5-5 میل کا کرایہ 1500 روپیہ پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ آپ وہاں دیکھیں کہ بجلی، پانی، گیس، کوئی دنیا کی چیز وہاں نہیں ہے اللہ اور کوئی پہنچ نہیں پا رہا. اصل بنیادی پرابلم یہ ہے مولانا، لوگ جانا چاہتے ہیں. جانا چاہیے. اس وقت ہزاروں ٹرک جو ہے نا سامان لوڈ کر کے کھڑے ہیں کہ کسی طریقے سے باغ میں، بالا کوٹ میں، آزاد کشمیر میں چلے بہت جائیں، بڑی مصیبت لیکن ہے. راستے بند ہیں. اللہ مہربانی فرمائے رحم چل کرے. پلیز کر لیے آپ اپنا پروگرام میڈیا کام پہ چلوا دیں. جی انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ جی. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ نبی بھی تھے اور انہوں نے 100ویں شادی بھی کی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیا ہوا؟ 100 شادیاں کی تھی نا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں مولانا صاحب یہ سوال پوچھنا تھا، جی یہ منت کے بارے میں. جی. یہ منت ماننی صحیح ہے یا یہ کیا ہے اس کا؟ منت ماننے کو ویسے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا اچھا کہ یہ کاروباری معاملہ اللہ سے شرط لگانا کہ اگر یہ کام ہوگا تو میں پھر اتنا مال خرچ کروں گا یا روزے رکھوں گا یا نماز پڑھوں گا. یہ ایک تو ایک تاجرانہ ذہن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی عبادت کا مستحق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں ہر وقت اس کے سامنے جھکنا. یہ اگر شفا ہوگی، اگر یہ کام ہوگا تو یہ اگر مگر کو حضور نے فرمایا صرف اس سے نا
کنجوس لوگوں سے اللہ تعالیٰ مال نکلواتا، ورنہ ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہے. تو اس کو برا جانا، مگر اگر کوئی مان لے تو پھر وعدہ پورا کرنا پڑتا، پھر فرض ہو جاتا اس کو پورا کرنا. اس لیے بے شک غلطی اس نے کیا، مگر اگر مان لیا نا اور کام ہو گیا تو پھر یہ منت جو ہے اس کا پورا کرنا، نظر کو وفا کرنا لازم ہے. اچھا مولانا صاحب، یہ لکھا ہوا ہے یہ تفسیر میں قرآن شریف کی کہ آستانہ میں فقراء کو کھانا کھلانا یا وہاں کے خداؤں کو پیسہ دینا یا تیل دینا مسجد میں یا بوریاں حاضر کرا، تو یہ نظر جائز ہے. یہ لکھا ہے رد المختار میں. ایک تو آپ نے رد المختار جو خے سے پڑھانا، یہ میرے بھائی غلطی ہے، جو اچھے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں. یہ ہے سے ہے، ہے. اچھا یہ ہے سے جو پہلے ہے نا الدر المختار، وہ خے سے ہے. یہ رد المختار یہ حیرت سے ہے، حیرت اس سے نکلا نا. تو رد المختار، یہ رد المختار. ہاں محتار اصل لفظ یہ. اچھا. دوسری بات جو ہے نا کہ انہوں نے لکھا، انہوں نے لوگوں کی نیک نیتی سمجھی، حسن ظن کیا. ہم بھی حسن ظن سے کام لیتے کہ اگر تو صرف یہ ہے کہ فلاں مسجد کے درویشوں کو میں کھلاؤں گا تو کوئی بات نہیں، مگر اگر اس کے ارادے میں آئے، وہ پہلے ہی لکھا انہوں نے اسی میں شامی نے کہ اگر یہ ہے کہ یہ صاحب قبر جو ہے یہ ہمیں نفع نقصان دیتا ہے، اس لیے اس کی قبر پر دینا ہے، درویشوں کو دینا ہے کہ یہ خوش ہو جائے اور ہماری مشکلیں حل کرے، تو پھر تو وہ بھی کرک ہو گیا. وہ بھی ساری بحث آپ پڑھے نا، انہوں نے تفصیل سے لکھا. اگر واقعی کوئی ہے کہ وہ بزرگ سے لینے کا کوئی اس کے ذہن میں نہیں، صرف اس کے قریب ہے کوئی جگہ، وہ کہتا ہے یہاں کے درویشوں کو دے دوں یا اس مسجد میں چٹائیاں ڈال دوں، وہ ایک الگ بات ہے، مسجد کی خدمت کرنا چاہتا. اگر بزرگ ہے درمیان میں اور ذہن میں ہے کہ بزرگ بھی میری مشکل کشائی میں کچھ دخل رکھتا ہے، اس کی مہربانی سے میری مشکلیں حل ہوں گی، تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے جب سمجھا کہ میت تصرف کرتا اور ہمیں مدد دیتا ہے تو یہ حرام ہے. یہ خود مولانا احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جال حق میں لکھا کہ اگر تقرب غیر اللہ کی نیت ہو جائے، اب اس میں جھگڑا کہ تقرب کی نیت جو ہے اس کی، یعنی وہ تو خود ہی جانتا. اگر واقعی اس لیے ہے کہ میں اس بزرگ کو راضی کر کے اپنے کام نکلوانا چاہتا ہوں جیسے اللہ کی نیاز دیتے ہیں، پھر تو اس کی مسجد میں بھی اگر دیا نا تو شامی رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کی نا. ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد کا تو بہانہ ہے، اصل میں تو اس بزرگ سے سب کچھ مانگنا چاہتا، پھر نہیں تھی. جی بہت شکریہ، بڑی خوشی ہے، اللہ خیر سے رکھے. جی مولانا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بے شمار تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 99 بیویاں تھیں، وہ ناجا کا ترجمہ جو کیا ہوا. ناجا کا ترجمہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پہلا سوال یہ ہے جی کہ صدقے کے بارے میں، جی یہ مہینے کے بعد پہلی تاریخ کو یہ سوچ کے کہ سارے مہینے کا ہو گیا تو وہ ہو جائے گا سب کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے؟ اگر کوئی شخص ہر مہینہ شروع تاریخ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے جی تو بڑی اچھی بات ہے. اس کے ذہن میں یہ بات کہ یہ مہینہ خیر سے گزرے، اللہ فضل فرمائے. کوئی حکم تو نہیں کہ ضرور پہلی کو دے، مگر چونکہ شروع ہی ہو رہا تو اس نے سٹارٹ میں بسم اللہ کر دی جی جی تو اللہ قبول فرمائے گا. بڑی اچھی بات. ٹھیک. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا روزے کے بارے میں. جی ہاں جی، سحری کے وقت جب اذان شروع ہو جائے تو کچھ لوگ کھاتے رہتے ہیں اذان کے دوران بھی. نہیں، جو اذان ہے نا وقت پر ہوتی ہے، جی جو ساری مسجدوں میں ہوتی ہے. ہاں جی، پہلی اذان شروع ہو جاتی ہے جب، ہاں تو اس وقت چھوڑ دیں. نہیں، چھوڑ دینا چاہیے. ایک لقمہ بھی نہیں حلق سے اتارنا چاہیے. یہ تو اس طرح ہی ہوا نا جیسے مغرب سے ایک آدھ منٹ پہلے کھول لے، ہاں جی. اسی طرح بات ہوئی کہ وقت تو روزے کا چل پڑا، آپ اب بھی کھاتے جا رہے ہیں. جی جی. یہ کوئی بات نہیں. اور غلطی کھائی ان لوگوں نے کہ ایک حدیث پاک سنی کہ ہاں جی، وہ انہوں نے سنا کہ کھا سکتے ہیں اگر پورا کریں آپ. نہیں، وہ انہوں نے غلط سمجھانا. وہ دو الگ الگ حدیثیں. ایک تو یہ تھی کہ جب تم اذان سنو بلال رضی اللہ کی تو اس وقت نہ رکو، جی. آتے رہو. 10-15 منٹ پہلے ہوتی تھی اطلاع کے لیے کہ وقت جی. ختم ہونے والا. صحیح. دوسرا آپ نے کہا جب ابن ام مکتوم اذان کہے گا اس وقت چھوڑ دینا کیونکہ وہ صحیح فجر پر اذان کہتا. اب ان لوگوں نے وہ بلال والی اذان جو تھی نا وہ مسئلہ حضرت ابن ام مکتوم والی پر لاگو کر دیا. اذان ہو گئی، وقت آپ کھا رہے. دوسرا جس نے فرمایا تھا نا کہ جس کے ہاتھ میں برتن ہو وہ اذان ہو جائے تو نہ رکھے جب تک سیر نہ ہو جائے.
اس میں بھی انہیں غلطی لگی بڑے بڑے علماء کو. وہ روزوں کی بات نہیں تھی, اس میں کوئی ساری کا نہیں نہ روزوں کا. وہ تھا کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا, ادھر اذان ہوگی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی, اس کے بارے میں کہا کہ جماعت کی فکر نہ کرے, کھانا سیر ہو کر کھا لے. جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر کھانا کھا رہے ہوتے تو اقامت سنتے بھی ہوتے تو وہ کھانا کھاتے رہتے. لوگ کہتے آپ جماعت کے ساتھ شامل ہی ہوتے, تو وہ فرماتے اگر میں ساری نماز کو کھانا ہی بنا لوں, کسی کا خیال رہے, تو اس سے بہتر نہیں کہ میں سیر ہو کر آرام سے اطمینان سے. وہ حدیثیں الگ الگ ہے. جس میں رمضان کی بات ہے وہ اذان ہے حضرت بلال کی 10-15 منٹ پہلے, ورنہ خدا کے لیے جو اذان وقت پر ہوتی ہے اس کے بعد کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی نہ پیے نہ لقمہ, ورنہ ایسے ہی ہے جیسے مغرب سے پہلے آپ نے 1 منٹ پہلے کھا لیا. وہ تو روزہ تباہ کرنے والی بات ہے. اور جب افطاری کی پہلی اذان ہوتی ہے تو چلیں باقی کا سوال کر لیجیے. ہاں جی, چاہے ٹائم اگر میرے بھائی باقی جو آپ کا سوال باقی رہ گیا ہے نا, کیونکہ بے شمار لوگ بھی بیٹھے ہیں, کالیں بھی آ رہے ہیں, وہ اپنا سوال کل کر لیجیے. پہلی اذان جو شیعہ حضرات دیتے ہیں وہ تو ظاہر 10 منٹ پہلے دیتے ہیں. باقی ہمارے یہاں جتنے مسلک ہیں نا, وہاں پہلی اذان جب شروع ہوتی ہے نا وہ صحیح وقت پر ہوتی ہے, جب روزہ چھوڑ دینا چاہیے. شکریہ جی. تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو یہ ہے نا کہ وہ 99 دمبیوں کا قصہ ہے قرآن سے, کہ وہ 100ویں بھی مانگتے, اس سے لوگوں نے سمجھ لیا. ادھر بائبل میں تو خیر واضح ہی تھا نا کہ ان کی 100 بیویاں, تو اگر 100 بیویاں تھیں تو اس پر اعتراض بتانا چاہیے نا کہ اعتراض کیا, پیغمبر تھے تو پھر 100 بیوی سے کیا اعتراض ہو گیا. وہ نہیں لکھا. اگر تو صرف بات ہی پوچھی ہے تو بات تو میں نے بتا دی کہ واقعی یہی ثابت ہوتا کہ ان کی 100 بیوی تھی تاریخی طور پر. تاریخی. تو ایک بھائی نے ایک حدیث کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس میں آتا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ, تو انہوں نے اس بارے میں ذرا رک جائیں. یہ دیکھیں نا, یہ بیویوں کا جو لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں نا, یہ وہ کرتے ہیں جن کی ہزاروں بیویاں, خود ان کی. السلام علیکم. ہلو. جی 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 آپ پوچھیں نا. ہاں جی, وہ آپ کو پی ٹی سی ایل کا نمبر چاہیے. کس کا؟ پی ٹی سی ایل کا نمبر. تو یہ پی ٹی سی ایل کا ہی نمبر ہے جہاں آپ بات کر رہے ہیں. تو 8-540-900 جی 85 40 900. 900. جی جی یہ آپ کا پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے. جی یہی نمبر ہے, اس پہ بات ہو جائے گی آپ کی. ابھی ہو سکتی ہے. جی ابھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. جی مولانا آپ بتائیں. ہاں, کئی جو دیندار بچے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ کی 11 بیویاں تھیں, داؤد علیہ السلام کی 100 تھی, سلیمان علیہ السلام کی تو کئی 100 تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, ضیاء الرحمان بول رہا ہوں جی. جی ضیاء الرحمان صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی جی آپ نے کال کی تھی پہلے, مولانا اس وقت تھے نہیں. اچھا جی, کوئی بات جی نہیں. پوچھیں ضیاء الرحمان صاحب. ہاں جی, میں یہ سوال یہ عرض کرنا چاہتا تھا جی کہ میرے دوست ہیں جی, انہوں نے اپنی بیوی کو کسی بات ڈانٹا تو ہلو جی جی سے بات کر. بیوی نے بھی کچھ بے ادبی سے جواب دے دیا نا. اچھا. تو خاوند نے کہا قسم کھاری کا آئندہ میں تمہارے ساتھ نہیں بولوں گا. تو وہ 2 ماہ سے نہیں بول رہا, وہ بیوی بھی اس کے ساتھ نہیں بول رہی. تو میں نے ان کو بات بتائی کہ لا جاد خل جنت حقاتے, ان کی بات بتائی. تو اس رمضان شریف میں بھی کہتے ہیں کہ جو قطع کلامی کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. تو وہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ اگر میں بھی نہ بولوں تو میں بھی اس قطع کلامی میں شامل ہوں گا یا عورت پہ آئے گی یہ بات؟ نہیں میرے بھائی, آپ بھی ضیاء الرحمان صاحب اسے بتائیں کہ بیوی بولے یا نہ بولے, آپ کا نکاح ہے خطرے میں. اچھا, یہ ہو گیا ایلا, جس کو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں للذین یؤلون من نسائہم کہتا ہے اللہ کہ جو اپنی بیویوں سے نہ بولنے کی قسم کھا لیتے ہیں وہ 4 مہینے ان کو مہلت ہے. 4 مہینے تک وہ اپنی قسم توڑ کر اس کا کفارہ دے کر تعلقات بحال کریں. ورنہ امت کا ایک بہت بڑا گروہ تو یہ کہتا ہے کہ جس 4 مہینے گزریں گے آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی. دوسرے کہتے ہیں کہ خود نہیں ہوگی مگر قاضی شرع پھر اس کو مجبور کرے گا. اگر عورت نے فریاد کی وہ اس کو کہہ گیا طلاق دے, اگر نہیں دیتا تو عدالت نکاح ختم کر دے گی. تو یہ 4 مہینے قرآن مجید نے دیے, اس لیے اللہ کا نام مانیں, وہ اس رنجے کو چھوڑیں, صلح کریں. قسم کا کفارہ جو ہے نا کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یہ وہ کریں ضرور. بیوی کی کوئی بات نہیں, بیویاں تو اللہ پہلے ہی کہتا نا کہ اتنی نہیں عقل ان کے پاس ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ مرد بنے, یہ سربراہ ہے ساری تنظیم کا, یہ نا کم عقل بنے.
یہ دانا بنے، تعلقات بحال کرے. باقی رمضان شریف کے بارے میں کوئی نہیں آیا کہ جو اس میں تعلق نہیں رکھتا وہ یہ آپ نے جو کہا نا، یہ نہیں کسی حدیث میں، ویسے ہی قطع تعلق جو ہے ہر وقت برا، خاص کر کے جمعرات اور سوموار کے بارے میں حضور کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ سب کو بخشتا سوائے ان کے جن میں رنجش ہوتی ہے نا، وہ مرد عورتوں یا اور بھی کوئی ہوں جن میں کینہ کہتا ہے ان کو رہنے تو جب تک صلح نہ کریں ان کو نہیں میں بخشوں. اس لیے ویسے بھی کینہ اور بغض نہیں رکھنا چاہیے سارے لوگوں کو بھی. تو ان کو تو چاہیے نا، انہوں نے قسم کھا دی ہے، قسم توڑیں، کفارہ دے، بعد میں ٹھیک ہے جس طرح جی چاہے رہتے رہے، مگر یہ اپنی نکاح کو تو بچائے نا. اچھا ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا. یہ بتا دیں. دوسری گزارش کروں میں جی کہ یہ میرا ذاتی ہے جی معاملہ. جی جی میرے پڑوس میں کچھ جہل سے رہتے ہیں جی، میرے پڑوسی. جی تو میری داڑھی لمبی ہے تو اس کی بچی نے مجھے مذاق کیا تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے غصے میں چپ کر گیا. تو اس کے والد سے میں نے بات نہ کی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم سے بات نہیں کرنی. تو 5-7 دن کے بعد میرا غصہ کم ہوا تو میں نے اس کو سلام کر دیا، اس نے جواب بھی دے دیا. اب وہ پھر میرے ساتھ سلام دعا نہیں کر رہا، تو کیا پھر میں بھی اس کا تغلامہ میں آؤں گا یا بار بار میں اس کو سلام کروں؟ ظاہر رحمان صاحب، آپ کے لیے تو نیکی کمانے کا یہ طریقہ کہ آپ اس کے پاس سے گزریں یا ملاقات، آپ سلام کہہ دیا کریں، وہ جواب دے یا نہ دے یا وہ ابتدا کرے یا نہ کرے، آپ اپنا ثواب ضائع کریں. آپ کو بلند کردار کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، ایک چھوٹی سی اور بات ہے. باقی کل کر لیجیے. اچھا مہربانی جی. باقی کل مہربانی. السلام علیکم. جی آپ وہ بتا رہے تھے دنبیوں کو. ہاں، تو بات یہ ہے کہ مولانا مفضی رحمۃ اللہ علیہ علاج کے لیے جب گئے تو وہاں ایک نرس تھی، اس نے کہا مولانا اسلام میں جو زیادہ شادیوں کی اجازت ہے نا. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب. جی 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 سوری بھائی، آپ کو تنگ کر رہا ہوں. آپ نے نمبر مجھے لکھوایا تھا پی ٹی سی ایل کا، بتا دیں. میں بھول گیا نمبر آپ کا. 8540 جی 854 854 0. ہیلو. جی جی 0 لکھیں گے آپ 4 کے بعد 0 پھر 9 لکھیں گے 9 پھر 2 0. 20 جی 7 ان سے ہو گئے دیکھیں تو. 85 جی 40 ہاں جی 900. جی بالکل یہی نمبر. تھینک یو. السلام جی علیکم. جی تو یہ حقیقت جو ہے نا اس کو بھی ذہن میں رکھے. پریشان ہو جاتے ہیں مسلمان، دب جاتے ہیں یار ہم نے برا کیا، اتنے نکاح کری. تو مولانا نے کہا بچی ساتھ بتاؤ، یورپ میں کسی کی ایک بیوی ہے ہنس پڑی ہو، یعنی داشتہ رکھی بے شمار بغیر نکاح السلام علیکم. وہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے. جی جی پوچھیں آپ. سوال یہ ہے کہ جی ایک بندہ ہے وہ فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے، مگر کمبائنڈ ہی ہے نا. جی جی ایک ہی گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا. ان کے پاس سونا جو ہے وہ گھر میں ان کی والدہ ہے، بہن ہے اور مطلب بہو ہے، ان کے پاس علیحدہ رہتا ہے نا. جی کل اکٹھا ہی رہے کام. جی تو ان کی ٹوٹل مقدار 7.5 تولے بنتی ہے، تو اس پہ زکات ہوگی یا نہیں؟ نہیں، وہ بے شک اکٹھے رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے، اکٹھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. مگر چونکہ مالک الگ الگ ہے، اماں کا الگ ہے، بہن کا الگ ہے، بہو کا الگ ہے، اس لیے ملا کر نہیں زکات دینی. ہر کے پاس اگر 7.5 تولے یا اس سے زائد ہوتا پھر زکات لگتی. اب بھی اگر کسی کے پاس 7.5 یا اس سے زیادہ وہ اکیلی دے گی، دوسروں کا نہیں اس میں شامل کیا جائے. صحیح. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی داؤد علیہ السلام. ہاں، تو یہ زنا کرتے رہتے ہیں، اس کو داشتہ کہتے ہیں، وہ بہت رکھی ہے، روزانہ بدلتے رہتے ہیں، اس میں حرج نہیں نظر آتا. اور اگر کوئی باقاعدہ نکاح کرتا ہے، وارث سنبھالتا ہے، وارث بناتا ہے، اس پر اعتراض کرتے. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے. جی جی پوچھیں نا. سنت طریقہ روزہ کھولنے کا کیا ہے؟ کھجور کھانے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، کھجور پہلے بعد میں مانگنی چاہیے؟ اب مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ جب وقت ہو جائے تو بسم اللہ کیا کرنا، آپ افطار کریں، اچھا. کھا پی کر جب سیر ہو جانا تو بعد میں فارغ ہو کر پھر وہ دعا جو ہے نا اللہ ملکا سم تو والا رزق کا افطر تو، یا دوسری جو ہے ذہب الزموات اللہ تلروق و باقی نظر، یا اور بھی جتنی ہیں، یہ ان سب کا موقع فارغ ہونے کے بعد افطار ہو چکے نا جب صحیح تو یہی. بسم اللہ پڑھ کر روزہ کھول لینا چاہیے، بعد میں دعا مانگنی چاہیے. کون سا؟ ہلو جی بسم اللہ پڑھ لیں، روزہ کھول لیں، بعد میں دعا پڑھیں. بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، جب کھانا ختم ہو جائے گا نا اس کے بعد پھر وہ دعائیں پڑھیں. صحیح یہی ہے. اللہ. چلیں جی
وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھائی نے پھر بھی پوچھی ہے. بس دین میں یہ ہے کہ عدل ہونا چاہیے. ایک بیوی ہو اس سے بھی انصاف نہ کرے وہ بھی ظلم ہے. السلام علیکم. انصاف کرے کیا حرج ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اسکر صدیقی بول رہا ہوں جی مولانا جی صاحب بتائیں پوچھیں جو پوچھنا. ہاں جی، وہ یہ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی خواتین مبلغات کا کافی سلسلہ جاری ہے. جی تو وہ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ کچھ مبلغات کو مطلب کہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور کچھ تحفے تحائف بھی. تو یہ سوال ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں. مبلغات کو اگر تحفے تحائف دیے جاتے ہیں یہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتی ہیں بیویاں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. باقی مبلغات کو اپنی نیت جو ہے خالص اللہ کی رضا کی رکھنے چاہیے. یہ جو ہے نا بشرا عاجلہ کے نقد انعام اللہ کی طرف سے کسی نے خدمت بھی کر دی، خوش ہو کر کپڑے بھی عورتوں نے دے دیے، یہ صرف نیکی کی بات ہے. اچھا ہوا کہ عورتوں نے بھی خیال کیا کہ یہ دین کا کام کرتی ہیں. مگر اگر وہ یہی لالچ کریں، کاروبار بڑھا رہے ہیں کہ بس جو دے گا اس کے ہاں جائیں گی ورنہ ہم نہیں کسی کو دین سنائیں گی، پھر تو دنیا ہی ہے. پھر تو صدیق صاحب اللہ کا تو درمیان میں کچھ بھی نہ رہا. جی تو کام اللہ کے لیے کرے، پھر کوئی خدمت کرتا تو کرے. مبلغین کے لیے بھی یہی ہے. مبلغین کے لیے بھی. جی صحیح ہے. اچھا ایک دوسرا سوال سر یہ ہے کہ یہ جو ایصال ثواب کے حوالے سے بھی آج کل ایک بات کافی پھیلتی جا رہی، تو یہ جو قرآن خوانی کے حوالے سے ہے تو اس میں بھی ایک عام طور پہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے. عورتیں بھی مل جل کر بیٹھتی ہیں ایسے جو اس افطاری کے موقع پر بھی لوگ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جی صاحب دیکھنا تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت میں تو کوئی شبہ نہیں، اس سے بلند کون سا کلام ہے. مگر بابا کرام رسول کریم علیہ السلام اس معنی بھی لوگ فوت ہوئے. حضور کے اندر کتنی شفقت سی امت کے لیے کہ آپ اگر کسی جنازہ سے رہ جاتے تھے، بعد میں جاتے قبر نئی بنی دیکھتے تو پوچھتے تو اس پر لوگوں کو کھڑا کر کے پیچھے جنازہ پڑھتے. اور یہ ہدایت بھی کر دی کہ میں جب تک موجود ہوں اگر کوئی شخص فوت ہے مجھے اطلاع دیے بغیر دفن نہ کرو. اتنا خیال تھا آپ کو امت کا. تو اگر یہ چیز بھی نفع بخش ہوتی تو رسول کریم علیہ السلام ضرور سمجھاتے، صحابہ کرتے. مگر جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سورہ نجم کی تفسیر میں کہ ایک واقعہ بھی نہیں ملا کہ رسول کریم علیہ السلام نے یا صحابہ نے قرآن پڑھ کر کسی کو بخشا ہو. وہ صرف دو کام کرتے تھے کہ دعا کرتے تھے یا صدقہ. اگر کسی کے پاس کوئی تھوڑا بہت ہو اللہ کی راہ میں دے کر اس کے لیے کہتے تھے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پتا. سنت سے تو صدیقی صاحب دعا اور صدقہ صرف یہ ثابت ہیں. باقی چیزیں جو ہے نا نفل پڑھ کر بخشنا یا قرآن یہ ثابت نہیں ہوتی. باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ گناہ کرتے یعنی یہ جانے اور ان کا کام جانے. مگر ظاہر بات جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کے میں پھنسنے کا کیا فائدہ. دعا کیا کرے، قرآن پڑھے بغیر ہی آپ دعا کرتے، اللہ کے خزانے بھرپور ہیں. آپ صرف دعا اہتمام سے کرے اللہ میرے والد پر رحم فرما، میری والدہ کو بخش. وہ اپنے پاس سے اتنا دے دے گا، آپ دو چار ٹکے دے کے یا دو سپارے دے کر کے اللہ یہ لے جا، یہ تحفہ اس کو دے. یہ بھی معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس خود کمی ہے. آپ اس سے ہی کہیں کہ تیرے خزانے بھرپور ہے، دے دے اپنے فضل سے بے با دے دے. دعا کرنے کی دعا بہت عمدہ بات ہے. ربنا اغفر لی. اور یہ دعا تو سب مرد عورتوں کو چاہیے کہ صبح و شام پڑھیں. حدیث پاک میں آتا کہ جس نے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے ایک بار استغفار کیا اللہم اغفر للمومنین والمومنات، تو جتنے ہیں نا آدم علیہ السلام سے قیامت تک ان سب کی تعداد کے برابر اللہ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا. یہ چھوٹا سا کام کرے گا. عادت بنا رہے 27 مرتبہ 25 مرتبہ جتنا توفیق ہے صبح و شام یہ کر دیں، اتنا ہی اللہم اغفر للمومنین والمومنات. اور ذہن میں سب کو رکھیں، انشاءاللہ وہ بھی دن قیامت کے خوش ہوں گے کہ بیٹا تو ہمارے لیے تحفہ بیچتا رہا. جی بہت شکریہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. داؤد علیہ السلام کی بات تو یہی تھی کہ ایک بیوی جو زیادہ اللہ نے عدل کی. وہ افسانہ جو بنایا ہوا ہے تفسیر کی کتاب نہیں، وہ جو ہے نا کہ عورت کسی کی انہوں نے چھین لی تھی طریقے اور بانے، وہ سب جھوٹ ہے. توبہ توبہ. محاذ جنگ پہ بھجوا دیا، وہ سارا کفر سے کم نہیں اللہ کے پیغمبر پر تہمت ہے. جی تو وہ حدیث کے وہ ایک حدیث بنائی ہے انہوں نے، علامہ احمد پرویز نے بھی شاید اس کا حوالہ دیا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، اس کے حوالے سے پوچھا ہے. کال لے لیں مولانا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا اسحاق صاحب پوچھے میری بہن. یہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم کاروبار کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں. جی جی اللہ مہربانی فرمائے کرم کر. کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہے. کوئی کام شروع ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور گھر میں ہر وقت پریشانی ہوتی ہے. کاروبار یعنی کہ کوئی بھی کاروبار کا سلسلہ بنتا ہی نہیں ہے ہم لوگوں کا. آپ کے پاس کوئی کاغذ پینسل ہے نا؟ ایک منٹ. تو یہ نوٹ کر لیں.
لاہور سے ہے میرا خیال. لاہور سے. ہاں جی لاہور سے. ہاں کوئی بات نہیں میری بہن, یہ نوٹ کر لیں. کیا؟ اور یہ بے شک ایک آدمی کرے یا کئی مل کر بھی اس کو کر لیں تو کر لیں. یہ دن رات میں ایک مرتبہ یہ کرنا. یہ لکھ لیں کہ ایک منٹ میں تو پیسے لے لوں. پینسل لے لیں نا, آپ پہلے لے کر دوبارہ بیٹھا کال کریں کر نا. لینا, ٹھہر کے کر لیں. ہاں ٹھہر کے کر لینا آپ, پینسل وغیرہ لے لیں بعد میں. جی مولانا. جو تو وہ اختلاف امتی کے حوالے سے کال لے لیں. جی کال لیں. السلام علیکم. السلام علیکم مولوی صاحب جی. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ چیچاونی سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. ایک مسئلہ پوچھنا ہے, یہ بخاری میں ہے نا جی کے دن جو قبولیت کی ساخت ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے, تو وہ کون سی ہے, کون سا ٹائم ہے جب یہ دعا قبول ہوتی ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا تھا کہ اس وقت اس کا مطلب کیا ہے, اس کی ساخت تھوڑی سی بیان کریں. آپ تو کوئی مسئلہ ہمیں بتا رہے ہیں, لگا ایسے رہا. مسئلہ تو جو بتا رہے ہیں بچی ذرا وضاحت کریں کہ رسول کریم علیہ السلام نے باندھی ہو ہاتھ کے اشارے سے کیا بتایا. جی جی وہ اختلاف امتی رحمہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بند ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب جی جی مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے پوچھے نا. کہ جمعے کے دن جو قبولیت کی ساتھ ہے یعنی کہ گھڑی جو ہے اس وقت دعا کرنا, یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم نے کہا کہ ہم نے ایوب نے خبر دی, انہوں نے محمد بن سرین سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ حضرت ابو القاسم نے فرمایا کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے جو کوئی مسلمان بندہ اس وقت کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کوئی بلائی کی بات مانگے تو اس کی عنایت فرمائے گا. تو اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا, ہم اس کا مطلب یہ سمجھے کہ ساتھ تھوڑی دیر تک رہتی ہے. وقت تھوڑا. جی یہ بچی جس طرح لیلۃ القدر اللہ نے مخفی رکھی ہے نا کہ لوگ محنت کریں, اسی طرح یہ جمعہ کے دن کی گھڑی جس کے بارے میں کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے تھوڑا سا کہ اس وقت اگر کوئی دعا کر رہا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے بندہ مسلم کی, مگر اس کا بھی تعین نہیں کیا. 2 وقت زیادہ اس کے لیے ہے نا جس پر علماء امت نے غور کیا اور جس کا ثبوت روایتوں سے ملتا کہ ایک تو جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک, یہ 2 خطبے اور 2 جو ہے نا رکھتے ہیں, یہ ٹائم ہے جس کے اندر دعا کرے. ظاہر ہے جب نماز پڑھے گا اس میں دعائیں کرے گا. ایک وقت تو یہ ہے کہ امام کا ممبر پر بیٹھنا اس سے لے کر سلام تک نماز. دوسرا جو زیادہ معتبر ہے وہ ہے عصر سے مغرب تک, کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک آدمی سارے دھندے چھوڑ کر کہیں بیٹھے ذکر اذکار کرے دعائیں کرے تو اس میں گھڑی آ جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہی تشریح فرمائی کہ وہ مغرب تک عصر کے بعد کا وقت ہے. زیادہ نیک لوگ یہی کرتے تھے کہ جمعہ کے دن اس دن نا مصروفیت چھوڑ کر دعاؤں میں لگ جاتے. اور مولوی صاحب جی ہمیں یہ مجلہ بھی بھیج دیا کریں. یہ رسالہ کون سا مجلہ؟ علم و آگاہی کا. یہ اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, اس پہ بھجوائیں گے خط تو پھر آپ کو ملے گا. آپ خط بھیج دیں وہ بھیج دیں گے, کوئی قیمت نہیں اس کی ہوگی. آپ اس پتے پر نا لکھ دیں اپنا پتہ, وہ طارق صاحب ہمارے بھائی بھیج دیں گے, آپ کو مفت پہنچ جایا کرے. اللہ کا. جی اختلاف امتی رحمہ. اختلاف امت رحمہ. یہ جتنے لوگ ہیں نا جب اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا نا کہ شرارتیں کرتے ہیں اور گڑبڑے ڈیل میں کرتے تو اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اب نیک لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب پھر اس کو اگر الٹے تو یہ ہے کہ امت کا اتفاق جو وہ زحمت ہے, کہ اگر اکٹھے ہو جائے اتفاق ہے وہ تو زحمت ہے. اختلاف کرے نا جھگڑے اور شرارتیں پھر رحمت ہے. بالکل یہ جعلی من گھڑت اور بے اصل بات ہے. کوئی رسول کریم علیہ السلام نے اختلاف امت رحمت نہیں کا اپنی طرف سے بنائی ہے بات, کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. جی ٹھیک ہے. جی ایک بھائی نے تحریری طور پر سوال پوچھا ہے کہ آج کل کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر شمالی علاقہ جات یا آفت زدہ علاقوں کے اندر جا رہے ہیں, جب وہاں جا کے روزہ رکھیں گے تو صحیح طریقے سے جس کام کے لیے گئے ہیں وہ سر انجام نہیں دے سکیں گے, تو کیا ان حالات کے اندر بندہ روزہ چھوڑ دے کے بعد کے اندر قضائی کر لوں گا تاکہ شاید میری محنت سے اور ہمت سے کوئی بندہ زندہ ملبے سے نکل آئے, یہ جلدی جلدی میں اپنے کام کو نپٹا لوں, تو کیا اس طریقے سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ اگر تو اس کی نیت یہی ہے بچے کی کہ بعد میں روزے رکھ لیں, یعنی مصیبت زدہ کی تو مدد کر لیں, روزے بعد میں رکھے جائیں. جی
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ناروال سے عرض کر رہا ہوں. جی ہاں پوچھے میرے بھائی, اللہ خیر سے رکھے. جی یہ سوال ہے کہ میرا, اگر آپ اسی وقت جواب دیں گے یا افطاری کے بعد؟ اسی وقت دیں گے. بتا دیں نا. جی پوچھیں بھائی پوچھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ نے وسلم. پانی پر پھونک مار کر پینے سے منع کیا ہے, جی لیکن بچے کے منہ میں کھجور کی جو گٹلی ہے نا, یہ وہ جو کھجور ہے یہ چبا کر بطور گڑتی اسے دینے کا حکم دیا ہے. دیکھیں تو اسی طرح ایک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعاون کے علاقے میں نہ جاؤ نہ وہاں سے آؤ. دوسری طرف آپ نے جو خارج زیادہ ایک اونٹ تھا اس کو واپس اونٹوں کے ساتھ باندھنے کا حکم دیا کہ اگر اس پہلے کو بیماری لگ سکتی ہے تو دوسروں کو بھی لگ جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کی طرف سے, یہ فرق جو ہے نا یہ آپ واضح کرتے ہیں. آپ بہت سی چیزیں آ گئی نا, آپ نے تو بڑی جلدی بیان کر دی. ہے تو لمبی چوڑی بات پانی اور گڑتی والی بات. گڑتی والی بات. ہاں یہ آپ بتا دیں کہ پانی پر پھونک مارنے سے منع کیا ہے, لیکن بچے کے منہ جو گڑتی دی جاتی ہے وہ کھجور چبا کر ڈالنے سے. پانی پر پھونک مارنے سے جو منع کیا نا, ہاں جی یہ آپ سمجھیں کہ ایک تو ہمارے یہاں جو لوگوں نے منع کیا کو حرام کے معنوں میں لے دیتے ہیں کہ بس یہ چیز حرام ہے. حرام نہیں. یہ جن کو اللہ نے فقاہت اور علم دیا تھا وہ سمجھتے تھے کہ بہت سی نئی ارشادی ہوتی, بہتر بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ منہ میں پھونک ماریں گے. آپ بھی دیکھیں کئی مرتبہ آدمی کے منہ سے تھوک اس میں گر جاتا. اس لیے روکا کہ نہ پھونکے مارو, آرام سے پی لو. تو ورنہ اگر کوئی آدمی دم کر کے پھونک مارے تو سارے صحابہ امت صحابہ اور تابعین سے لے کر آپ تک پھونکے مارتے آتے ہیں. پھونک مارنا خرابی نہیں, خرابی تو صرف یہ بچاؤ کرے کہ اس میں کچھ منہ میں سے گر نہ جائے. ورنہ یہ کوئی حرام کی قسم کی نہیں ہے کہ پھونک مار دی تو حرام ہو جانا پانی. ایک تو بات یہ میرے بھائی سمجھے, اس لیے گڑتی بھی حل ہوگی کہ گڑتی بھی تبرک کے لیے دینی چاہیے. کسی نے ایک آدمی سے چبا کر اس کے گلے کو لگانی چاہیے. اللہ برکت پھیلانا چاہیے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. صرف وہ جو ہے نا کوئی آدمی بے احتیاطی کرے, اس کے منہ میں سے کچھ گر جائے, اس کو روکا کہ اس طرح نہ کرو. حرام وہ بھی نہیں ہے, پھر بھی لوگ کوئی ناپاک چیز نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا وہ اونٹ والا واقعہ بھی بتا دیں گے. کل پوچھ لیں بھائی. ٹھیک ہے مہربانی. کل انشاءاللہ, وقت تھوڑا ہوتا ہے نا. جی تو کوئی نہیں, یہ بات جو ہے نا کہ اختلاف امت رحمت ہے. یہ ٹھیک ہے. چلے مولانا ایک سوال بھائی نے بھجوایا ہے کہ نبی کریم صلی اب اللہ یہاں ایک لطیفہ یہ بھی سن لیں. اللہ لوگوں کو مختلف ذہن رکھ. کچھ لوگوں نے کہا یہ روایت ٹھیک ہے, مگر اس میں اختلاف سے مراد یہ رائے کا اختلاف نہیں کہ وہ کچھ کہے میں کچھ کہے. اختلاف چلنے کو بھی کہتے ہیں نا کہ زمین میں چلنا پھرنا جو گھومنا اس کو بھی. تو آپ نے فرمایا میری امت اگر تجارت کے لیے علم کے لیے زمین میں سیر و سیاحت کرے گی, گھومے پھرے گی, تو یہ رحمت کی بات. اس معنی کے لحاظ سے یہ بات حدیث ہے, یعنی بات تو ٹھیک ہے کہ چلنا پھرنا زمین میں گردش کرنا, علم حاصل کرنا, تجارت کرنی اور عبرت حاصل کرنی, ایک معنی یہ بھی لوگوں نے کیا. روایت ٹھیک ہے, یعنی یہ مضمون پھر درست ہو جاتا, یہ کہہ کے جان چھڑا لی, چھڑائی جاتی. ٹھیک ہے جی. تو بھائی نے سوال کیا کہ آج کل محلے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر کے اندر فوتگی ہو جائے تو بے شمار عورتیں آ کے میت کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور غیر مرد ہوتے ہیں. اور ایسا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھنے سے منع کیا تھا, تو یہ کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے کہ عورتیں آ کے عورتیں تو آج جو آ کر دیکھتی ہیں بری بات ہے, کوئی دین میں یہ نہیں آتا کہ وہ مرد کا چہرہ دیکھیں. مگر یہ چہرہ دیکھنا جو ہے نا اس میں فرق بھی سمجھنا چاہیے نا کہ زندہ آدمی کی بات جو ہوتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ الگ ہے, جو خدشے اس سے ہوتے ہیں دیکھنے سے. اب مردے کو جو عورتیں بیچاری دیکھیں گی ان کے دل میں کیا آئے, موقع پر وہ آخری دیدار کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی جا رہا. اب مسئلہ ہے یا نہیں ہے, وہاں وہ بات نہیں جو زندہ آدمیوں کو دیکھنے میں ہوتی ہے. یہ بھی فرق رکھنا چاہیے. عبداللہ ابن ام مکتوم والا واقعہ صحیح نہیں ہے, وہ بھی آپ یاد رکھیں. کسی سے لوگ تنگ کرتے ہیں کہ آپ مولانا کا ان کے سامنے تو نبی نے کہا تھا, یہ بھی روایت ضعیف کہ آپ نے دونوں بیویوں سے کہا کہ پردہ کرو. انہوں نے کہا یہ تو اندھا, تو آپ نے کہا تم بھی اندھی. یہ خود نہیں صحیح, ضعیف. اس لیے اتنی تنگی نہیں دینی چاہیے. زلزلے کے حوالے سے ایک بات بھائی نے پوچھی ہے کہ کہتے ہیں کہ زلزلے میں مرنے والے سب شہید. نہیں, وہ روزے والی بات رہ گئی, وہ بہت اچھی پوچھی کہ اگر کوئی شخص جاتا بچہ کہ وہاں ان کی مدد کرے تو سمجھتا کہ اگر میں روزہ رکھوں میں تو آپ ہی گرا رہوں گا یا مدد کیا کروں گا. تو اگر وہ روزہ چھوڑ دے تو بہت اچھا, ہم روزے داروں سے اس کا ثواب لاکھوں گنا بڑا ہوگا. جیسے رسول کریم علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو کچھ نے روزہ رکھا تھا, کچھ نے نہیں رکھا تھا. اب روزے دار تو گرمی کے دن سے سفر میں وہ گر گئے. اب وہ بیچارے جو بے روز تھے انہوں نے ان کے اونٹوں کو بھی پانی پلایا,
خیمے کھڑے کیے، سارا انتظام کیا، تو آپ نے فرمایا سارا آج رات جو ہے نا بے روز رہ گئے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ثواب تو سارا یہ روٹ رہ گیا، یہ کیا گرے پڑے۔ تو ایک موقع پر جنگ ہونے والی تھی تو حضور نے فرمایا چھوڑو روزہ، کل تم دشمن سے ملنے والے ہو، اگر روزے رکھتے رہو کیا مقابلہ کرو گے، کچھ طاقت ہونے دو۔ اور اس لیے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سفر تو گزارا، اگر شہر پر ہی دشمن حملہ کر دے اور شہر کے لوگ محسوس کریں کہ روزے کی حالت میں یار ہم کیا لڑ سکیں گے، تو چھوڑ دیں روزہ، کوئی بات نہیں، ختم کر دیں، مقابلہ کریں۔ تو دین جو ہے اندھی لاٹھی نہیں، حکمت بڑا دین ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس لیے روزے چھوڑتا رہے کہ بعد میں رکھ لیں گے، مدد کریں، بہت نیکی کریں۔ سفر کی وجہ سے ویسے بھی اسے اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے، یہ نیت بہت آ رہا۔ یہ زلزلہ کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ہی ہم مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی کے شکر گزار ہیں۔